بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 مارچ اور 10 شعبان المعظم ہے، جہاں انگریزی 18 تاریخ کو انشاءاللہ شب برات ہے۔ شب برات کے متعلق کچھ فضول باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان پر عمل بھی کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو شب برات کے متعلق جو کچھ باتیں خرافاتی چل رہی ہیں، لا یعنی باتیں جو چل رہی ہیں، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ حلوے کا اس میں بڑا ریشو چل رہا ہے۔ لوگ حلوے پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، طرح طرح کے حلوے بنتے ہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں، کتنی کوالٹیز، کتنی اقسام ہیں حلوے کی۔ ہمیں تو پتہ چلتا ہے شب برات کے موقع پر، جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ اس چیز کا حلوہ ہے، سوجی کا ہے، یہ کھانڈ کا ہے، یہ چاول کا ہے، یہ مونگ کا ہے، جوار کا ہے، یہ بیسن کا ہے، پتہ نہیں کتنی طرح کی قسمیں حلوے کی ہیں۔ ایک خاص چیز بن چکی ہے شب برات کے موقع پر حلوہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ شریعت نے یا اسلام نے حلوے کو شب برات کے موقع پر ایک خاص متعین جگہ دی ہے، حالانکہ یہ بالکل فضول ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی یہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ مستحب ہے، نہ یہ کوئی فرض ہے، نہ وہ کوئی واجب ہے۔ صرف ہماری من گھڑت چیز ہے جو ہم نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ایک اپنی طرف سے ایک دین کے اندر ایک نئی چیز کو پیدا کر لیا ہے۔ عورتیں تو جو بالکل دور ہیں، جاہل ہیں، جن کا واسطہ دین سے نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہیں۔ دیکھو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر یہ چیز ضروری ہو چکی ہے۔ تو اب اس کا چھوڑنے پر ثواب ہے، اس کے چھوڑنے پر ثواب ہے، بلکہ حلوہ تو کسی بھی قیمت پر بنا ہوئی مت، بلکہ کسی بھی چیز کو آپ کوئی چیز بنسبت دوسرے دنوں کے اس دن کے اندر آپ دعوت کے اعتبار سے کوئی چیز نہ بنائیں۔ مرغا، پنیر، گوشت، قورمہ، قیمہ، کباب، آپ کچھ بھی نہیں ہے اس دن کے اندر۔ ہاں ایک حدیث ہے جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس رات میں جنت البقیع قبرستان گئے، مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تو وہ تو یہ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا تھا، اور وہ کس طرح سے کیا تھا آپ اس طرح سے کر لو، اور زندگی میں ایک دفعہ کر لو۔ ہمارے یہاں جتھوں کی شکل میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، کہیں کہیں تو چراغاں ہوتی ہے، پٹاخے جلتے ہیں اس رات کے اندر۔ یہ ساری خرافاتی چیزیں ہیں، ساری من گھڑت باتیں ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے دین آ گیا ہے، کس نے اس چیز کو بتا دیا ہے، کس نے یہ چیز سمجھا دی ہے۔ صحاباؤں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، نہ صحاباؤں نے کیا، نہ علماء کرام نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ بزرگان دین نے کیا، نہ ہمارے کسی اسلاف نے کیا، اور نہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا چھوڑنے پر ثواب ہے، اور ان کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ نئی چیز بنتی جا رہی ہے دین کے اندر، کئی حلوے بن رہے ہیں، کئی مٹھائیاں بن رہی ہیں، کئی کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پٹاخے چل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی تہوار ہے، حالانکہ تہوار میں شریعت کے اندر صرف اللہ رب العزت نے عید اور بقرعید کو قرار دیا ہے، اور جمعہ کا دن بھی تہوار کا دن ہے، لیکن جمعے کی تو اہمیت ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی نا، 8 دن میں آتا ہے، اس لیے اس چیز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ جمعہ ایک مستقل تہوار ہے، اور تہواروں میں تو اللہ رب العزت نے کہا خوشیاں مناؤ، آپ اپنے غموں کو بھی ظاہر نہ کرو۔ روزہ رکھنا حرام ہے، عبادت کو موقوف کیا ہے، کم کرو، عبادت کم کرو، نوافل نہیں،
فرض پورے کرو بس. اس لیے شب برات کے موقع پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو رکھنا ہے، اگر آپ کو اس حدیث پر عمل بھی کرنا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ عمل کر لو اور چھپ کے سے قبرستان جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگو. آپ پیسے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، پیسہ خرچ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، صدقہ خیرات کرو. آپ اور دنوں میں کرو، خوب کرو، قرآن پاک پڑھو، کلمہ ذکر اذکار کرو، جو بھی آپ کے پاس میں آتا ہے وہ پڑھ کے نہیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. مرحومین کو تو ہم بھول گئے، لیکن اپنی فکر، یہ سنت پتہ نہیں کہاں سے چل گئی ہے. کھانے کی سنت یاد رہ گئی. زندگی گزارنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ شریعت نے ایک انتخاب کیا ہے کہ وہ ہماری زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہوا پڑا ہے. یہودی اور عیسائیوں کے طرز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. نہ کھانے کا شعور ہے، نہ پہننے کا کوئی سلیقہ ہے، نہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہماری زندگی میں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے انسانوں کے سال بھر کے نظام ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بھی کم درجہ کی، یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث شب برات کے متعلق کوئی بھی نہیں ہے. نہ کوئی مخصوص عبادت ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، نہ اس حوالے سے کوئی حدیث ہے. صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ساری ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن ضعیف حدیثیں چونکہ بہت ساری ہیں، اسی لیے علماء دو طرف گئے ہیں. علماء جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں، آپ عبادت کرو، لیکن اس طریقے سے کرو جس طریقے سے کرنے کا حق ہے. جتھوں کی شکل میں نہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اور حلوہ تو بالکل ہی ختم کر دو. جو قرآن پاک میں آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب قدر کے متعلق ہے. شب قدر کے متعلق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پوری صورت نازل کی گئی ہے. یہ شب قدر کے متعلق ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی رات میں وہ احکامات انسانوں کے متعلق جو فرشتوں کے حوالے نظام کیا جاتا ہے وہ اس رات میں کیا جاتا ہے. علماء دو طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہے، وہ علماء کا ہے. اب اگر آپ کو عبادت بھی کرنی ہے تو آپ روزہ بھی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نماز بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے کرو جیسے کہ شریعت کا حق ہے. کوئی جتھوں کی شکل میں نہیں، کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں ہے.